الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آپ جانتے ہیں کہ کرونا کا قہر پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کے قہر اور غصے کا اظہار ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے پناہ مانگے۔ اور ایک بہت بڑے اللہ والے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو آپ نے اس وبائی مرض سے محفوظ رہنے کے لیے ایک عمل بتلایا کہ روزانہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پوری سورت اور 313 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ یہ وائرس کی بیماری ہمیں نہیں لگے گی۔ اسی طرح بہت سے لوگ اذان و اقامت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ اذان اور اقامت کے بغیر نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر آپ اکیلے نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے افضل یہ ہے کہ اذان و اقامت دونوں کہہ کر پڑھے۔ اگر بستی میں اذان ہو گئی ہے پھر بھی آپ اذان و اقامت کہہ کر پڑھتے ہیں تو افضل اور بہتر ہوگا، اور اگر اذان و اقامت کو ترک کر کے پڑھتے ہیں تو بغیر کراہت کے نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ بستی کی اذان تمام کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اسی طرح چند لوگ مل کر گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں تو ان کے لیے بھی بستی کی اذان کافی ہو جائے گی۔ تاہم اگر اذان و اقامت دونوں کہہ کر پڑھتے ہیں تو ان کے لیے افضل اور بہتر ہوگا۔ کم سے کم اقامت پر اکتفا کرے، اور اسی طرح اگر آپ قضا نماز ادا کر رہے ہیں، ظہر کی نماز عشاء کے اندر پڑھ رہے ہیں، تو قضا نماز کے لیے اذان اور اقامت دونوں کہہ کر پڑھنا مستحب ہے، پسندیدہ اور مستحسن عمل ہے۔ دونوں کو ترک کر دیں، دونوں کو چھوڑ دیں گے تو تمہارے لیے وہ عمل مکروہ ہوگا، مکروہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ سفر میں ہیں، اکیلے ہیں، تو اس مسافر کے لیے بھی اذان و اقامت کہہ کر پڑھنا مستحب ہے۔ اگر بغیر اذان و اقامت کے اپنی فرض نماز کوئی شخص ادا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے مکروہ ہوگا، ناپسندیدہ عمل ہوگا۔ اگر جماعت کے ساتھ مسافر آدمی ادا کر رہے ہوں کوئی فرض نماز تو ان کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ اذان و اقامت دونوں کہہ کر پڑھے۔ کم سے کم اقامت پر اکتفا کر کے اپنی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ دونوں کو ترک کر دیں گے تو مکروہ ہوگا۔ تو اس لیے ان باتوں کا خیال رکھا جائے۔ اذان ایک مبارک عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ اذان اگر آپ نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم اقامت پر اکتفا کریں۔ اور اذان جس طرح مسجد میں مائک میں دیا جاتا ہے اسی طرح کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جلد سے جلد دھیمی آواز سے کہہ کر اذان کو مکمل کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ افضل اور غیر افضل کی بات ہے۔ اذان و اقامت دونوں کہہ کر پڑھنا منفرد کے لیے اور جماعت کے ساتھ جو ادا کر رہے ہوں ان کے لیے بھی یہ عمل بہتر اور افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مسائل پر، ان شرعی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔